بہت سے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کی میت کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں، اس کو چھو سکتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، شوہر کے حق میں یہ منع ہے، مطلب اگر زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تب شوہر اپنی زوجہ کو چھو نہیں سکتا اس کو، اور اس کا نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کا نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آخرت میں وہ اٹھیں گے تو میاں بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر کی 4 وائف تھیں، 4 بیویاں تھیں، تو اگر اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو وہ اسی وقت چوتھی شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ مطلب شوہر کے لیے بیوی کو چھونا منع ہے اور اس کے حق میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی وائف کو چھو نہیں سکتا انتقال کے بعد۔ لیکن بعض لوگوں میں یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے کہ جب زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کمرے میں جہاں انتقال ہوا ہوتا ہے وہاں شوہر کو جانے نہیں دیتے ہیں، اور اس کو مطلب اس کے جنازہ کو چھونے نہیں دیتے ہیں، مطلب کاندھا نہیں دینے دیتے ہیں، قبر میں نہیں اتارنے دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہٹو، مطلب حرام ہے حرام ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ حرام نہیں ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ کاندھا بھی دے سکتا ہے اور میت کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پردہ ہو تب وہ کر سکتا ہے، جیسے کفن وغیرہ ہوگا تو اس کو پکڑ کر کاندھا بھی دے سکتا ہے اور میت کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ لیکن جو زوجہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اور بعض اوقات اگر ایسا ہو کہ کوئی نہیں ہے تو وہ غسل بھی دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، وہ کیونکہ اس کا نکاح میں ہوتی ہے اور وہ 4 مہینے تک عدت کرتی ہے، اور عدت کے اس میں اس کو نکاح کا خیال لانا بھی منع ہے، وہ اس وقت شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے۔ تو وہ اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، لیکن شوہر کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو چھو نہیں سکتا، غسل نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اس کو کاندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ بس یہ شرط ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، کسی مطلب جیسے پردہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ نہیں چھو سکتا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو پرانے لوگوں کی سوچ تھی یا پرانے لوگ جس طریقے پر چلتے تھے تو لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں اور اس میں کچھ چینجنگ نہیں لاتے، اور اگر مطلب جو بوڑھے لوگ ہیں جو گھر میں ہوتا چلا آیا ہے وہی کرتے ہیں، اس میں مطلب جیسے یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کا مطلب زوجہ کا انتقال ہو گیا تو روم میں نہیں آنے دیں گے جس روم میں زوجہ کا انتقال ہوا ہے شوہر کو، یا اس کو کاندھا نہیں دینے دیتے، تو یہ ساری چیزیں، اور کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، کسی نے ایسا نہیں کیا ہے تو یہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان ریتی رواجوں پر غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو ماننا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے اس کو۔ اب جو نہیں ہوتا آیا تو دیکھیے ہر خاندان میں ہر جگہ عالم نہیں ہوتے، مطلب بزرگ اپنی اپنی مطلب کانسیپٹ بنا لیتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے ملنا چاہیے اور اپنا مسئلے کا حل تلاشنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اسی طور طریقے پہ جس پہ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ چلتے چلے آئے ہیں اسی پر چلیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کہے اس بات کو ماننا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے مطلب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں اسی طرح سے نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا، کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے تک بھی شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی علم دین حاصل کر سکیں، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔